पिछले दिनों मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि 40 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश को कंटेन करने का या वो करने का हमारे पास सिस्टम ही नहीं. अब इससे बड़ी अहमकाना बात नहीं हो सकती. 40 मिलीमीटर वॉट, 40 मीटर 24 घंटे में, 40 मिलीमीटर बारिश 2 घंटे में. ठीक है. पानी, अच्छा कराची में पानी का और ये नदी नाले जो हैं या स्टॉर्म वाटर ड्रेन सिस्टम हम जिसको कहते हैं वो, और जो सुविज ट्रीटमेंट सुविज का जो सिस्टम है, ये 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम है. अच्छा, सुविज का जो निज़ाम है इसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा होता है. मतलब पानी जो है वो तो थोड़ा सा भी स्लोप मिलेगा तो वो चला जाएगा, बह जाएगा, कोई मसला नहीं. सुविज में चूँकि सेमी सॉलिड्स होते हैं तो उसका जो है, अगर आप नीपा पे अगर वो 10 फीट पे है तो प्रॉबेबली नीचे आते आते वो 40 फीट पे पहुंचा हुआ होगा, बहुत स्टीप. अदरवाइज सुविज मूव नहीं करेगा. हमारे पंपिंग तो हो नहीं रही. पंपिंग होती है तो पंप्स ख़राब होते हैं और एक मसला खड़ा हो जाता है. पंप ख़राब ना हो तो बिजली नहीं होती, वो मसला हो जाता है. बिजली हो, बिजली का बिल नहीं भरा होता, एक और मसला खड़ा हो जाता है. तो ये सारी की सारी कराची को समझने के लिए आपको क्लाइमेट चेंज विज़ावी कराची मेरा मसला नहीं है. कराची का जो सिस्टम है वो इस बुरी तरह से कोलैप्स्ड है कि क्लाइमेट चेंज हो या ना हो, यू हैव बिन कंडेम्ड. ठीक है. मतलब वो उसके लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें बढ़ेंगी तो हमारी ऐसी तैसी होगी. हमारा बेड़ा गर्क तो वैसे होना ही होना है. ठीक है. सो ये मतलब एक मैं लोगों को मुसलसल ये कहता हूँ कि खुदारा अगर बारिश होती है, आपके इलाके में पानी खड़ा होता है, मेन होल कवर्स उठा के पानी को सुविज सिस्टम में इंजेक्ट मत करें. क्योंकि अगर आप इंजेक्ट करोगे तो आपका एक तो सिस्टम पहले ही तबाह है. सारे इलाके का जो डेब्रीज हैं, प्लास्टिक की बैग्स हैं, लकड़ी की बल्लियाँ, टुकड़े, पत्थर, वो सब के सब अंदर जाएंगे, स्विच सिस्टम को वो कर देंगे, चोक कर देंगे. स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर अगर स्विच चल रहा है वो बहुत बुरी बात है, मगर इतनी खौफनाक बात नहीं है जितनी स्विच सिस्टम के अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन यानी बारिश के पानी को आप इंजेक्ट करो. ठीक है. कराची बुनियादी तौर पे एक रेगिस्तान का हिस्सा था. हमने इस रेगिस्तान में अंग्रेज़ ने हमसे 1938 से मुसलसल इसको ग्रीन करने की कोशिश की, कंक्रीट करने की कोशिश की. उसके अंदर नदी नाले जो थे वो हम खा पी गए. और वो सिर्फ उसके लिए मौजूदा हुकूमत या इससे पिछली हुकूमत, ये मतलब जरदारी साहब या MQM या फ़लाने शाह बोली, इसमें अंग्रेज़ के ज़माने से आज तक मुसलसल किया गया. अच्छा फैन साहब, एक बात जो है वो कराची में जब बात होती है, मतलब ब्लेम गेम से हट के कि हम किसी को ब्लेम करें या व्हाटएवर जो भी कुछ हो, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इशू जो है वो पॉपुलेशन के साथ ठीक है. ज़ाहिर पॉपुलेशन जो है वो जिस स्पीड से बढ़ रही है, तो ज़ाहिर लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए. और आपके पास हुकूमतें अगर सही तरीके से उस इशू को एड्रेस नहीं कर रही है तो लोग तो कहीं भी बैठ जाएंगे ना. पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पानी के रास्ते तो ब्लॉक होना एक लॉजिकल बात हो जाती है. दो चीज़ें हैं. पहले तो अगेन मैं दोस्तों को कहता हूँ कि कराची को समझने की कोशिश की. कंपैरिजन के लिए पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर लाहौर है. लाहौर का देखिए, लोग कराची क्यों आते हैं? इंटीरियर सिंध से, पंजाब से, KPK से, बंगाल से रोज़गार के लिए आते हैं ना. लाहौर में लोग नहीं आते. ठीक है. रोज़गार अगर आप लाहौर के लोगों से, अब जनरली अगर बात करें अप कंट्री के लोगों से, वो कहते हैं कराची में पोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स जो है वो तो पूरे पाकिस्तान की हैं, सिर्फ कराची की तो नहीं है. ठीक है. लाहौर का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल इस्टेट है उसका नाम है सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट.
اس کا ایریا ہے 1760 ایکڑ. کراچی میں کرنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹریز جو ہے اس کا ایریا ہے 10,000 ایکڑ. پورٹ قاسم کا جو ڈاؤن اسٹریم ایریا ہے اس کا ایریا ہے 15,000 ایکڑ. پاکستان اسٹیل مل کا ڈاؤن اسٹریم ایریا ہے 12,000 ایکڑ. پھر 9,000 سائٹ 1 9,760 ایکڑ. سائٹ 2 9,340 ایکڑ. احسن آباد سائٹ مجھے نہیں معلوم. کراچی کا سب سے چھوٹا انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہے 470 ایکڑ کا ہے, وہ ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کا. اچھا یہاں کیا ہوتا ہے ان انڈسٹریل اسٹیٹ میں؟ یہاں پہ کوئی زمین کی تو ڈیفینس میں پلاٹوں پہ سٹا ہوتا ہے. کرنگی میں, قائد آباد میں, ان میں پلاٹوں پہ تو انڈسٹری نہیں ہو رہا نا, فیکٹریاں چل رہی ہیں, فیکٹریاں لگتی ہیں. جب اوریجنلی سائٹ کو اور اس کو زمین دی گئی تھی تو ہر انڈسٹری کے ساتھ, ہر اس کے ساتھ لیبر کالونیز کے لیے زمین دی گئی تھی. آج آپ کو شاید ہی کسی اس میں فیکٹری میں لیبر کالونی ملے گی. وہ سب لیبر کالونی گرا کے انہوں نے وہاں پر بھی فیکٹری بنا لی. ٹھیک ہے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کمپیئر کرو کراچی کو ریسٹ آف دا کنٹری سے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کراچی کا اسکیل کیا ہے. اچھا یہاں 15,000 ایکڑ, 10,000 ایکڑ, 12,000 ایکڑ, 9,760 ایکڑ, 9,340 ایکڑ, اس کے اوپر فیکٹری لگی نا. اگر فرض کیجئے ان پہ 50% بھی اس زمین پہ فیکٹری لگی ہیں. پنجاب میں جو سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہ ہے فیصل آباد میں, ٹیکسٹائل کا 4,370 ایکڑ. دیکھیے فیکٹریز جو ہیں روزگار دیتی ہیں, لیبر چاہیے نا, اس لیے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ کے یہاں انسیڈنٹلی دونوں پورٹس بھی آپ کے یہاں ہیں, تو یہاں لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان کو روزگار چاہیے. اگر ان کو روزگار ان کے گھر کے پاس مل جائے, کوہاٹ میں مل جائے, ان کو رحیم یار خان میں مل جائے, ان کو سکھر میں مل جائے, میرپور خاص میں مل جائے, کیوں آئے گا؟ ان کے ماں باپ کی, باپ دادا کی قبریں وہاں ہیں, ان کے گھر وہاں ہیں, ان کے گاؤں وہاں ہیں. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سارے آگے پھر چوری ڈکیتی کرتے, وہ ایک سب سیٹ ہے نا. مگر اچھا وہ اس کی اپنی ایک ریزن ہے. اگر چوری کاری کرنے کے لیے اگر موقع ہوگا تو کوئی کرے گا نا, ڈکیتی کرنے کے لیے جگہ. تو کراچی کے جب تک آپ اسکیل اس طرح سے نہیں سمجھیں گے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آ جائیے کلائمیٹ چینج یا اس کو. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ کیا کریں, کیا ندی نالوں پہ جو گھر بن گئے, آپ نے کلفٹن پہ دیکھا ہوگا اوشن مال کے سامنے ایک گندا نالا ہے جو کہ بورڈ بیسن میں جا رہا ہے, یہ نہر خیام کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کے ڈی اے نے پلاننگ میں 100 فٹ کا کر لیا. مطلب یہ بہت چوڑی تھی, یہ کہیں پر 217 فٹ چوڑی تھی, کہیں. اس کی جو ڈیپتھ ہے سینٹر میں وہ 1.2 میٹر ہے, 13 فٹ ہے, سوری تقریباً 4 میٹر, اور اس کی جو لینتھ ہے وہ 1.2 کلومیٹرز ہے. ٹھیک ہے. اب امیجن کیجئے اس علاقے میں ایک اسٹارم واٹر ڈرین تھی جس کو خود کے ڈی اے نے آدھا کر دیا. اب کہ اگر آپ کسی سے کہیں گے کہ بھائی وہ کہے گا یار مجھے تو سرکار نے خود پلاٹ دیا, تو ہم وہ تو نہیں کر سکتے کہ لوگوں کے گھر توڑ کے, مگر ہم ایک اور کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس دیکھیے, اگر آپ سوراب بورڈ سے آپ شارع فیصل کی طرف آئیں تو جو نیپا کے اوپر جو برج ہے اس سے جیسے ہی الدین پارک کے سامنے جو جگہ ہے وہاں پر ہمیشہ پانی کھڑا ہوا نظر آئے گا. ہر بارش میں پانی کھڑا رہا. شارع فیصل سے آپ کالا پل کی طرف ٹرن کریں, ایف ٹی سی کے, وہاں ہمیشہ پانی کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. یہ وہ جگہیں ہیں, میں آپ کو انگلیوں پہ گنوا سکتا ہوں, میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہتا, کہ جہاں پہ پانی ہر سال ہر بارش میں کھڑا ہوتا ہے. وائی کانٹ یو ایڈریس دیٹ؟ آپ کیوں نہیں اس کو ریزالو کر سکتے؟ دیکھیے شارع فیصل پہ آپ نے ابھی بھی بارش ہوئی, اس سے پچھلی دفعہ شارع فیصل پہ گاڑیاں 3-4 فٹ پانی میں تیر رہی تھی. مگر وہ شارع فیصل کا کون سا ایریا تھا؟ نرسری سے لے کے تھوڑا سا یہ اس تک آپ کا جو شہید ملت جہاں اتر رہی ہے, تقریباً یہ ایریا تھا. تو اس کا مطلب ہے اگر دوسری طرف یعنی کہ ٹورڈ
کراچی ایئرپورٹ جیسے میں نے عرض کیا 82 فٹ سطح سمندر سے اوپر ہے. یہ جو یہ جو شارع فیصل ٹورڈ سی آ رہی ہے تو ہونا، تو اس کا مطلب یہاں ایک سمپ بنا ہوا ہے. اس سمپ کو آپ کیوں نہیں ٹریٹ کر سکتے؟ سڑک بنتی ہے، اس کے لیولز نکالے جاتے ہیں. دنیا جہان میں یہ انگریز کے زمانے میں ہم نے کرنا بند کر دیا. مگر اچھا چلیے، آپ نے منظور کالونی نالا کھا گئے، آپ فلانا نالا کھا گئے، آپ یہ نالا کھا گئے، سب کتالے کھا بھائی. کیا ساری دنیا میں اور جگہوں پہ لوگوں نے نالے نہیں کھائے؟ بالکل نالے کھائے. ہم امریکہ میں نالے کھائے. مگر پھر وہ اسٹارم واٹر ڈرینز بناتے ہیں. شارع فیصل کی اگر آپ ایئرپورٹ سے اگر آ رہے ہیں تو جو ہائر گراؤنڈ ہے وہ رائٹ سائڈ ہے، یعنی طارق روڈ پہ پانی نہیں کھڑا ہوگا، شارع فیصل ڈوبی ہوئی ہوگی. تو اس کی جو لیفٹ والی سروس روڈ ہے اس کو کھود ڈالیے. یہ 20-25 فٹ چوڑی وہ ہے. اس کو کھود کے اس میں 10x10 کا 10x15 کا ایک اسٹارم واٹر ڈرین ڈال دیجیے. کتنے پیسے خرچ ہوں گے بھائی؟ آپ کے پاس بہترین کے ڈی اے کی پائپ فیکٹری موجود ہے. آپ نے کلورٹی بنانی ہے نا، سیکشن وائز کھودتے جائیں، اس میں لا کے ڈالتے جائیں اور ریت بچھائیں نیچے ڈالتے جائیں تاکہ بعد میں پانی اس میں سے نکل جائے. اگر تمام ٹیکنیکل سلیوشنز، ٹیکنیکل پرابلمس کے ٹیکنیکل سلیوشنز ہوتے ہیں